بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے دن بہنوئی نے ایک گفٹ دیا اور کہا کہ اسے اپنی پہلی اولاد ہونے کے بعد کھول کر دیکھنا۔ میں بڑی حیران ہوئی اور اس گفٹ کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھ دیا۔ شادی کے بعد میرا ایک بچہ بھی ہو گیا۔ جب اس بچے کی دوسری سالگرہ آئی تو اسٹور روم کی صفائی کرتے میری نظر اس گفٹ پر پڑی اور میں نے تجسس سے اس گفٹ کو کھول کر دیکھا تو جسم کام گیا۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور بیٹے کو لے کر ہاسپٹل گئی، اس کا چیک اپ کروایا اور رپورٹ دیکھی تو سر آسمان پر ٹوٹ پڑا کہ میری پہلی اولاد۔ میرا نام سائرہ ہے، ہم 3 بہن بھائی تھے۔ اگر ہم میں سے کبھی کسی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا ہو جاتا تو دادی کہتی ہیں کہ آج جب تم لوگوں کو ہر چیز میسر ہے پھر بھی تم کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر بے صبر ہو جاتے ہو۔ تم سب بہت ناشکرے ہو، تم کیا جانو کہ یہ سب آسائشیں کیسے ملا کرتی ہیں۔ پھر دادی نے ہمیں بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہمارے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پکتا تھا۔ بہت برے حالات تھے، تمہارے باپ نے بہت کٹھن دن دیکھے ہیں۔ ان برے دنوں میں کسی بہن بھائی رشتہ دار نے تمہارے ابا کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جہاں ہماری زمینیں تھیں ہم وہیں رہا کرتے تھے۔ تمہارے ابا کی زمین پر اسی علاقے کے کچھ لوگوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ وہ دن بہت کرب میں گزرا۔ دادی سب بتاتی ہوئے رو رہی تھی۔ دادی نے پھر کہا کہ تمہارے ابا نے پولیس میں رپورٹ لکھوانی چاہی لیکن انہوں نے رپورٹ درج نہیں کی کیونکہ سب ملے ہوئے تھے۔ تمہارے ابا پھر سے تھانے گئے اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ جب ایک بار بولا کہ رپورٹ درج نہیں ہو سکتی تو مطلب نہیں ہو سکتی۔ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ اسی طرح دن گزر گئے۔ اس کے بعد تمہارے ابا نے کچھ سوچا، بہت کوشش کے بعد اس علاقے کے چند بڑے اور باعزت لوگوں کو اکٹھا کر کے پنچایت بٹھائی۔ انہوں نے قبضہ کرنے والوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، اس کے کاغذات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان لوگوں نے سب ثبوت جو ناجائز طریقے سے اکٹھے کیے گئے تھے سب پنچایت کے سامنے رکھ دیے۔ پنچایت میں سے 2 آدمیوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ سب دھوکے سے حاصل کیا ہے، اس زمین کے اصل وارث تم نہیں ہو۔ کچھ دیر اسی طرح بحث ہوتی رہی۔ اسی دوران ایک آدمی نے آ کر پنچایت کے ایک بڑے آدمی کے کان میں کچھ کہا جس کو سنتے ہی پنچایت کے سربراہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پنچایت دونوں پارٹیوں کو ایک دفعہ مل بیٹھ کر بات کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر کوئی راضی نامہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اب پنچایت 10 دن بعد کا وقت دیتی ہے۔ سب لوگ 10 دن بعد دوبارہ یہیں اکٹھے ہوں گے۔ دادی نے کہا کہ وہ دن بہت اذیت والے تھے، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ سونے کا، بس دن رات ایک ہی دعا کرتے کہ ہماری زمین ہمیں مل جائے۔ میں نے کہا کہ دادی آگے بتائیں پھر پنچایت نے کیا فیصلہ سنایا؟ دادی نے کہا کہ جب قسمت نہ ساتھ دے تو بنتے کام بھی بگڑ جایا کرتے ہیں اور جب قسمت مہربان ہو تو سارے راستے خود بخود ہی بنتے جاتے ہیں۔ انہی دنوں تمہارے ابا کے ایک دوست جو اچھے گھر سے تعلق رکھا کرتے تھے وہ مل گئے۔ تمہارے ابا نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے بہت تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں پنچایت اور پولیس دونوں کو دیکھ لوں گا۔ پھر جب پنچایت بیٹھی تو تمہارے ابا کے دوست بھی وہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے پنچایت میں زمین کا کاغذات سامنے رکھ دیے۔ اس دفعہ پنچایت میں سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور قبضہ کرنے والے جھگڑے پر اتر آئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جعلی کاغذات ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تمہارے ابا کے دوست جو ایک وکیل بھی تھے انہوں نے ایسی باتیں اور دلائل دیے جس سے وہ پریشانی میں جو زمین پر قبضہ کرنے والے تھے غصے میں ان سے الجھنے لگے۔ اسی دوران ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ تم کیسے کاغذات لا سکتے ہو، وہ تو ہم نے چوری کروا لیے تھے۔ پنچایت نے کہا کہ بس فیصلہ ہو گیا، یہ زمین ظفر صاحب کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد ان قبضہ کرنے والے لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اس طرح ہماری زمین ہمیں واپس مل گئی۔ پھر تمہارے ابا نے زمین بیچ دی اور یہاں آ کر بس گئے، اپنا گھر بنایا اور کاروبار شروع کیا اور بہت محنت کے بعد کاروبار ٹھیک چلنے لگا۔ اسی لیے تم تینوں سے یہی کہتی ہوں کہ جو چیز آسانی سے مل گئی ہے اس کی قدر کرو۔ جس نعمت پر شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ چھن بھی جاتی ہے اور جب ہمیں قدر ہونے لگتی ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دادی کی باتیں سن کر بھائی کچھ دن بہت خاموش رہے۔ پہلے بھائی جیسے دل چاہتا خرچ کرتے، اپنے دوستوں پر خوب پیسے لگاتے، پڑھائی پر بھی کچھ خاص سے توجہ نہیں دیا کرتے تھے، نہ ہی کبھی گھر کے یا باہر کے کام پر دھیان دیا کرتے تھے۔ مگر جب سے دادی کی باتیں سننی تھی تب سے بھائی کچھ بدل سے گئے تھے۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی۔ میں بھائی کے کمرے میں گئی، بھائی پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیوں، مجھے کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب کہ آپ کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں، یعنی آپ پہلے سے اس طرح سیریس ہو کر تو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بھائی نے مسکرا کر کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دراصل جب سے مجھے پتہ چلا کہ ابا نے کتنی محنت کی، کتنی دشواریاں اٹھائیں، ہمیں تو سب بنا بنایا مل گیا، ہم سیٹل ہو گئے۔ میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ سب بنانے کے لیے میرے ابا نے ایک ایسا مشکل وقت دیکھا ہوگا۔ اس بارے میں کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ بس اپنی زندگی، اپنی عیاشیوں، یار و دوستوں کو، گھومنے پھرنے کو اہمیت دیتا رہا میں۔
اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا، جو کہ اعلیٰ زندگی میں گزار رہا ہوں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے ماں باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، اس لیے میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اور سوچ لیا ہے کہ اب میں ابا کا بازو، ابا کا سہارا بنوں گا۔ بھائی کی باتیں سن کر یہاں میں اتنی خوش تھی، وہیں میری آپی جو کہ میری بڑی بہن تھی، میری اور بھائی کی باتیں سن رہی تھی، وہ بھی خوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے بات کو سمجھا۔ جو لوگ بھائی کی طرح وقت پر سنبھل جائیں اور جو آسائشیں ملی ہیں ان کو، ان کی اہمیت، قدر کا اندازہ وقت پر ہو گیا، وہ قسمت والے ہوتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جائے، اور ہم گرتے پڑتے محنت کر کے اسے حاصل کرتے ہیں، تب جا کے احساس ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، وہ انہیں ایسے آسانی سے ورثے میں تو نہیں ملی تھی، بلکہ ان کے پیچھے ان کی دن رات کے انتھک محنت، مشقت، خون پسینہ شامل ہے۔ کچھ دن سے گھر میں میری آپی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ابا کے دوست کے بیٹے عمر، جو بہت عرصے سے آپی کو پسند کرتے تھے اور کافی دفعہ وہ لوگ ہمارے گھر بھی آ چکے تھے، آج آپی کے رشتے کی بات طے کرتی گئی۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، گھر میں مہمانوں کی آمد سے بھر گیا تھا، اور مجھے تو شروع ہی سے شور شرابہ بہت اچھا لگتا تھا۔ آپی کی مایوں کی رسم تھی، جب آپی کے ہونے والے شوہر عمر بھائی آپی سے ملنے گھر پہنچ گئے۔ وہ لوگ دوسرے شہر آ کرتے تھے۔ اماں نے عمر بھائی سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، اب وقت بہت بدل گیا ہے، مگر ہم لوگ ابھی بھی اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ شادی سے تھوڑے دن پہلے ہی دلہا دلہن سے ملنے چلا آ جائے۔ عمر بھائی نے کہا کہ آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری غلطی ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے آ گیا، لیکن میں بس ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا تھا۔ عمر بھائی کی بات سن کر میں نے کہا کہ اماں کیا ہو گیا، ابھی سے اپنے داماد کی کلاس لے دی، دیکھ لیں کہیں اس کا بدلہ یہ آپ ہی سے نہ لے لیں۔ عمر بھائی نے کہا کہ سالی صاحبہ کیوں زخموں پر نمک چھڑک رہی ہیں، مجھے غریب کی اتنی جرأت جو آپ کی بہن سے اونچی آواز میں بھی بات کر لوں۔ میں نے کہا کہ اچھا آئیں میرے ساتھ، آپ کو آپ کی ہونے والی دلہن سے ملوا دوں۔ آپ ہی بہت خوش نصیب تھی جو عمر بھائی کی صورت میں اتنا چاہنے والا، خیال کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی بہن کی خوشیوں کی لمبی عمر کی دعا مانگنے لگی۔ کچھ دن بعد آپی کی رخصتی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ ان کے جانے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر ویران سا ہو گیا ہو۔ آپی تھی ہی ایسی، سب کا خیال رکھنے والی، محبتیں بانٹنے والی، ہم سب بہت اداس تھے۔ اماں جہاں بیٹی کی شادی سے خوش تھی، وہیں آج اداس بھی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں، بیٹیوں کی بھی کیا زندگی ہے، پیدا کہاں ہوتی ہیں اور بیاہ کر کسی بھی دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں۔ اس گھر کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، ہم بہن بھائی اکٹھے کھیلا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے۔ سب دن کتنی جلدی سے گزر گئے، اچھے دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، کتنی جلدی سب گزر جاتا ہے۔ آپ ہی پتہ نہیں کیسی ہوں گی، کیا وہ بھی ہماری طرح اداس ہی ہوں گی؟ اماں نے کہا کہ یہی دنیا کا دستور ہے، ہر بیٹی نے ایک نہ دن اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آپ ہی کی شادی کو 5 ماہ ہو گئے۔ آپ ہی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے بیرون ملک گئی تھی۔ ایک دن میں اور بھائی ان سے ملنے چلے گئے۔ آپ ہی بہت خوش تھی، انہوں نے بتایا کہ عمر بھائی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اور بھائی کافی دیر آپ ہی کے پاس بیٹھے رہے، باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی۔ ہم گھر آ گئے۔ کچھ دنوں سے دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید عمر کا تقاضا تھا، کافی ضعیف ہو چکی تھیں دادی۔ جب سے دادی بیمار رہنے لگی تھی، میں زیادہ تر ان کے پاس ہی رہا کرتی۔ وہ اس طرح بخار کی حالت میں بھی مجھ سے بات ہی کرتی، ابا کے بچپن کی بات ہی کرتی۔ ابا بھی زیادہ وقت دادی کے پاس رہتے، خود ان کی خدمت کرتے۔ صبح اٹھے تو دادی کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ دادی کو ہاسپٹل لے کر گئے، لیکن وہاں پہنچتے ہی دادی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ دادی کے جانے کا ہم سب پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ ابا ہر وقت دادی کے کمرے میں رہا کرتے تھے، بھائی بھی اداس رہا کرتے، کبھی کبھی دادی کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگ جاتا۔ اچھے لوگ اچھی یاد بن کر ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جب بھی ان کی یاد آتی ہے، ان کی کسی نہ کسی اچھائی کو یاد کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب سے دادی کا انتقال ہوا تھا، اس دن سے عمر بھائی آپ ہی کو یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان کے آنے سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی۔ ہم بہنیں رات گئے دادی کی باتیں کیا کرتے۔ آپ ہی نے کہا کہ ساحرہ، تمہیں یاد ہے کہ میری شادی پر دادی کتنی خوش تھی؟ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر شادی کی تیاریاں کرتی۔ سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا۔ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے جب دادی ہم سب میں ایک ساتھ بیٹھا کرتی تھی، دادی کی باتیں سنتے تھے، ہم ان سے سوال بھی پوچھا کرتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا گیا اور دادی کو ہم سے بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ اس دوران میں خالہ بن گئی۔ میری آپی کے گھر ایک پیارا سے بیٹا پیدا ہوا۔ میں اس کے صدقے واری جا رہی تھی، زیادہ میں اسی کے پاس رہا کرتی۔ اس ننھے مہمان کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ ابا بھی بہت خوش تھے۔ ابا جب بھی اداس ہوتے تو عمر بھائی سے کہتے کہ یار میرے نواسے کو تو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میرا اب اس کے بنا دل نہیں لگتا۔
اور عمر بھائی کچھ دنوں کے لیے آپ ہی کو یہاں چھوڑ جاتے۔ اس پر ہم سب ان کے شکر گزار بھی رہتے، ورنہ کون اتنا سوچتا ہے کہ آئے دن بیوی کو میکے چھوڑ جائے۔ آپ ہی کی ساس نہیں تھی، بس سسر اور نند اور ایک عمر بھائی کے بڑے بھائی تھے جو شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار پاکستان سب سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ آپ ہی کی نند اور سسر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر بھائی کے بابا چونکہ ابا کے دوست تھے، اس لیے جب بھی وہ ابا سے ملنے آتے تو ابا اکثر انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیتے اور کئی دن انہیں گھر واپس نہیں جانے دیتے۔ ایک دن ابا گھر آئے تو اماں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سائرہ کی بھی شادی کر دیں اور ساتھ ہی زید کی بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کا فرض ادا کرتے، وہ اپنے گھر کے ہو جائیں، پھر ہم بھی اللہ کے گھر عمرے پر چلے جائیں۔ اماں نے کہا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سائرہ کے لیے کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ ابا نے کہا کہ ہاں، ایک لڑکا ہے میری نظر میں جو ایک ماہ سے میرے پاس کام کر رہا ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، بہت محنتی ہے۔ اماں نے کہا کہ ہم لڑکی والے ہیں، ہم کیسے خود سے لڑکے سے کہیں کہ ہماری لڑکی سے شادی کرو گے؟ ابا نے کہا کہ یہ بات تو ہے، چلو دیکھتے ہیں، کسی طرح بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک دن ابا نے کسی کے ذریعے اس لڑکے سے بات کی، اس کے بارے میں چھان بین کروائی۔ وہ ماں بیٹا اکیلے رہا کرتے تھے اور آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی رشتے کی بات چل ہی رہی تھی کہ جب اچانک آپ ہی کی نند کی موت کی خبر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو اچھی بھلی تھی۔ میں نے آپ ہی سے کہا کہ ابھی اس دن تو میں ان سے ملی تھی، اس کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ آپ ہی نے کہا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور تمہارے بہنوئی کے علاوہ کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا، پر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جو شادی سے ایک دن پہلے وہ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ آپ ہی بہت رو رہی تھی۔ جو انسان ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہے، جس سے آپ کی اتنی محبت اور اپنائیت، اسے بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ عمر بھائی کی اکلوتی بہن تھی، وہ بہن کے اچانک منہ سے ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ جب بھی ان سے ملی وہ بھجے بھجے سے رہا کرتے۔ وقت اور حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، کس کو خبر کہ کب سے کیا ہو جائے۔ میری آپ ہی دوسرے شہر رہا کرتی تھی، اس لیے ہم ان کی طرف کم ہی جایا کرتے تھے۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا تو ابا نے آپ ہی اور عمر بھائی کو میرے رشتے کا بتایا تھا، پر عمر بھائی جو بہنوئی تھے میرے، انہوں نے کہا کہ انکل آپ باپ ہیں، اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کریں گے بہتر ہوگا، پر کام کی مصروفیات کی وجہ سے میں بس شادی پر آ سکوں گا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماں باپ کے گھر کو چھوڑنا کسی بھی لڑکے کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میری رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کے دن میرے بہنوئی بہت بے بس محسوس کر رہے تھے اور میری بہن وہ بھی تو رو رہی تھی، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ میں تمہارا بھائی بھی ہوں، پر کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، پر میری آنکھوں کے سامنے میری بہن آ جاتی۔ اس کا مردہ وجود میرے ہاتھوں میں دم توڑ چکا تھا اور اس شخص سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور بہنوئی نے ایک گفٹ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کے لیے ہے، پر تم اسے اپنی پہلی اولاد کے ہونے کے بعد کھول کر دیکھنا۔ میں بڑی حیران ہوئی اور سوچا کہ شاید بھائی کو اپنی بہن کا صدمہ ہے اور یہ کیسا گفٹ ہے جسے ابھی نہیں کھول سکتی اور ہے بھی میرے شوہر کے لیے۔ پھر اس گفٹ کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھ دیا اور بھول گئی، اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، میرے شوہر نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے ابا کا اتنا بڑا کاروبار ہے، ان سے کہو کہ ہر مہینے کچھ رقم ہمارے خرچ کے لیے بھیج دیا کرے، مجھ سے کسی کی غلامی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ اسی لیے تو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی سمجھ جاؤ اور اچھی بیوی بن کر میری بات مانو۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں سمجھا لوں گی، کچھ وقت دیتی ہوں، ان کو خود ہی احساس ہو جائے گا۔ پھر اور دل میں سوچتی ابا نے میرے لیے بہت جلدی کر دی۔ ان لوگوں کا لالچ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ میری شادی کو 1.5 سال ہوا، میرا ایک بچہ بھی ہو گیا۔ جب اس بچے کی دوسری سالگرہ آئی تو اسٹور روم کی صفائی کرتے وقت میری نظر اس گفٹ پر پڑی جسے میں بھول چکی تھی، اور میں نے تجسس سے اس گفٹ کو کھول کر دیکھا تو جسم کام گیا۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور بیٹے کو لے کر ہاسپٹل گئی، اس کا چیک اپ کروایا اور رپورٹ دیکھی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری پہلی اولاد ہجڑا تھی۔ میں روتی رہی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کتنی خوش تھی کہ میرے گھر میں رونق آ گئی، مگر اتنے عرصے بعد اب ہی کیوں ایسا ہوا تھا؟ میں اپنے بہنوئی کو فون کرتی رہی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا سب تھا تو مجھے شادی کے دن بتا دیتے، میں یہ شادی نہ کرتی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو رہی تھی۔ شادی کے دن جو گفٹ دیا تھا اس میں ایک کیمرہ تھا اور کچھ ہنستی مسکراتی لڑکی کی تصاویر تھی، اور جیسے ہی کمرے کو اوپن کیا تو اس کے اندر ایک ویڈیو تھی، ایک مرتی لڑکی کی ویڈیو جو اس نے اپنے مرنے سے چند دن پہلے بنائی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بہن کی نند کی ویڈیو تھی، عمر بھائی کی بہن تھی، اسی لیے میری شادی پر وہ میرے شوہر کو دیکھ کر ان کے رنگ اڑ چکے تھے اور میری بہن اپنے شوہر کو سنبھال رہی تھی، پر کاش تب سب کچھ سب کے سامنے آ جاتا۔ میری بہنوئی کی بہن کی جس شخص سے شادی ہو رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا، جس نے دولت کے لالچ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور کئی لڑکیوں کی زندگی بھی برباد کرتی تھی۔ اور جب شادی سے 2 دن پہلے میرے شوہر نے اس لڑکی جو میری بہنوئی کی بہن تھی اس سے پیسے مانگے تو اس نے انکار کر دیا۔
وہ پہلے بہت پیسے دے چکی ہے، اب صبر رکھو، شادی قریب ہے۔ پر وہ نہیں مانا۔ تو وہ لڑکی اس سے بات کرنے اس کے گھر گئی تو وہاں سے اسے اپنے ہونے والے شوہر کی ساری اصلیت پتہ چل گئی۔ وہ اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، پر سب رشتہ دار گھر میں ہی موجود تھے، اور اگر کچھ ہوتا تو وہ کہتے کہ تمہاری پسند ہے، تم تو شخص کے لیے پاگل تھی اور اسی کے لیے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اب کیا ہو گیا؟ اور پھر شادی سے ایک دن پہلے جب اس لڑکی نے کہا کہ کبھی میرے دروازے پر بارات لے کر مت آنا، کیونکہ میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں اور تم پر پولیس کیس کروں گی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ پر آگے سے اس شخص نے کہا کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا، تم خود موت کو قبول کرو گی، تم نے اب مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہیں کسی اور کے قابل میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس شخص نے مہمانوں سے بھرے گھر میں جا کر اس لڑکی کے بھائیوں سے کہا کہ آپ کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، یہ میرے قابل نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ سب ہکا بکا تھا کہ صبح شادی ہے، اور ایسا کیا ہوا ہے جو شادی سے ایک دن پہلے دلہا گھر آ کر یہ کہہ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ تمہاری بہن میرے قابل نہیں، اور عمر بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس وقت وہ شخص انسانیت کے درجے سے بکھر گیا۔ اس نے کہا کہ میرا گریبان پکڑنے سے اچھا ہے کہ اپنی بہن کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، تمہاری بہن تو لڑکی ہے ہی نہیں بلکہ ہجڑا ہے، تم سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تو تم لوگوں کو پولیس کیس کر دوں گا۔ اور تبھی وہاں موجود لوگوں نے اس شخص کو بہت مارا تھا، اور تب میرے بہنوئی کی بہن نے کہا تھا کہ تم ہجڑا ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے، مجھ پر جو الزام لگایا ہے اس کی سزا تمہارے آنے والی نسل بھگتے گی، تمہیں کوئی پانی تک نہیں دے گا، تم ہر پل مرو گے، موت کی بھیک مانگو گے، پر تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ اس لڑکی سے ایسا برداشت نہیں ہوا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک ہنستی کھیلتی لڑکی جس پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا گیا ہو، اس کی زندگی ختم کر دی۔ گھر میں موجود لوگوں کی آپس میں چہما گوئیاں برداشت نہیں ہوئی تھی، سب کو لگا کہ وہ لڑکا سچ کہہ کر گیا تھا، جبکہ وہ سب جھوٹ تھا۔ پر کاش وہ لڑکی اتنی ہمت والی ہوتی کہ گھٹیا شخص کے خلاف لڑتی، اس کو اس کے انجام تک پہنچاتی۔ میرا شوہر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اور پھر شہر چھوڑ کر ابا کی کمپنی میں کام کرنے لگا تھا، کیونکہ اب وہ چاہتا تھا کہ میں سیٹل ہو جاؤں گا، اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اس گھٹیا آدمی جو میرا شوہر تھا، جس نے میرے بہنوئی کی بہن کو زندگی برباد کر دی تھی، اسے گریبان سے پکڑ لیا، بجائے وہ اپنا گناہ پر شرمسار ہوتا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی اسے اب چھوڑ دینا چاہتی تھی، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میری ساری اولاد ایسی نہ ہو، اسی لیے اپنی اولاد کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئے اور اس سے طلاق لے لی تھی۔ کچھ لوگ اتنی گھٹیا اور نیچ سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جو اپنے مطلب کے لیے معصوم لڑکیوں سے پہلے خود ہی رشتہ جوڑتے ہیں، ان کو محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، پھر جب انہیں لالچ پورا ہوتا نظر آتا ہے، پھر وہ اپنی فطرت دکھاتے ہیں اور انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ میرا بچہ کچھ عرصہ ہی زندہ رہا تھا، پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں ہر وقت اداس رہتی ہوں، کیسی زندگی تھی، کیسا تکلیف زدہ سفر تھا۔ شادی ہوئی، خوشی تھی، وہ شخص لالچی تھا، پھر بھی اسے سدھارنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب اس کی اصلیت سامنے آئی، اس نے جو اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی، اس کی موت کا ذمہ دار وہ گھٹیا آدمی تھا جو ابھی جیل میں تھا۔ اس نے پھر سے شادی کی تھی، اس کے علاوہ پھر سے ہجڑا پیدا ہوئی تھی، پر اس کی سزا یہی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ بہنوئی کی بہن نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑ دیا تھا۔ اماں ہر وقت پریشان رہا کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں نے کہا کہ اماں، زندگی گزارنے کے لیے شادی ضروری تو نہیں ہے، آپ اس وقت یہ بات بھول جائیں۔ میں نے ایک NGO بنائی جس میں بے سہارا لڑکیوں کے لیے کام کرتی، ان کی مدد کرتی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ بے سہارا لوگوں کے کام آؤں گی، معصوم بچوں کی کفالت کروں گی۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں ملا کرتا، زندگی میں کچھ حادثے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ دے کر بھی زندگی کسی نہ کسی چیز کے لیے ہمیں فقیر بنائے رکھتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔